11 سمیرہ حمید ایپیسوڈ 29 بلیک راک ڈیزرٹ میں ہونے والے برننگ مین تزکا فیسٹیول ایک دوسری کمپنی مانچسٹر شہر سے دور کروا رہی تھی۔ یہ فیسٹیول صرف ایک رات پر مشتمل تھا جو ایک بہت بڑے میدان میں ہو رہا تھا۔ وہ جاب سے گھر جا رہی تھی کہ این اسے لینے آئی۔ ویرا اسے پہلے ہی جانے کے لیے کہہ چکی تھی لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ میں اتنی گمسم ہو گئی تھی کہ نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا تھا نہ ہی ملنے کو۔ چلو وہاں ساری یونی اکٹھی ہو گئی ہوگی، مرے جا رہے تھے سب وہاں جانے کے لیے۔ آلیان بھی ہوگا وہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہونا تو ضرور چاہیے۔ آلیان بھی وہاں ہوگا یہ سوچ کر رین کے ساتھ ہی آ گئی۔ 120 فٹ اونچا برننگ مین میدان کے عین درمیان میں استادہ تھا۔ آس پاس آگ کے کئی کرتب ہو رہے تھے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ کوئی منہ سے نکال رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لے کر اچھال رہا تھا، کوئی کمر کے گرد گھما رہا تھا، کہیں آگ کی سائیکل چلائی جا رہی تھی، کہیں آگ سے جلتی تنی رسی پر چلا جا رہا تھا اور کہیں آگ سے جلتے دائرے میں کلا بازیاں لگائی جا رہی تھیں۔ ہر 10 قدم پر آگ ایک نئے انداز سے موجود تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ وہ این اور این کی ایک دوست ساتھ ساتھ گھومتے رہے۔ وہ آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ این نے بھی منہ میں تیل ڈال کر آگ منہ سے نکالی اور ایسا کرتے اس کی بھوؤں کے بال صفائی سے صاف ہو گئے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو اب تم۔ ویسے ہی تمہاری بھوؤں پر 4 بال تھے، وہ بھی برداشت نہیں ہوئے تم سے۔ این کی دوست ہنسے جا رہی تھی۔ تم بھی کرو امرہا۔ امرہا نے نام میں سر ہلایا۔ کب لگے گی اسے آگ؟ امرہا نے پوچھا۔ 12:01 پر۔ یورپ والے بھی اچھے فارغ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ امرہا نے تبصرہ کیا۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ دنیا انہی کھیل تماشوں سے سجی ہے امرہا، این نے کسی بابے بڈھے کی طرح کہا۔ اچھا ویسے تم آج کل کس جاپانی فلسفی کو پڑھ رہی ہو؟ امرہا چڑ گئی این اور کو۔ این نے دانت نکالے جو امرہا کو اچھے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ یہ تمہارے دودھ کے دانت ہیں نا؟ نہیں، دانت کے دانت، اس نے ذرا اور زیادہ دانت نمایاں کر کے کہا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستوں ناول میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے نئے آنے والے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، امرہا ہنس ہی دی۔ بالکل جیسے تمہاری سائیکل چلتی ہے۔ امرہا کی نظریں کورل پر گئیں جو منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ آگ آگ کو آگ لگا رہا ہے، خدا کرے آگ ہی لگ جائے۔ این کورل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کورل کافی کرتب دکھا رہا تھا آگ سے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھ رہی تھی۔ سائی بھی اسے وہیں مل گیا۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گی۔ سائی کچھ خوش نہیں ہوا تھا اس کے وہاں آنے سے۔ بس این لے آئی۔ آلیان کو دیکھا ہے تم نے؟ آیا ہے وہ؟ آیا تو ہے وہ، اب پتہ نہیں کس طرف ہے۔ تم نے وہ ڈھانچہ دیکھا ہے جس پر سب اپنی زندگی کے پچھتاوے لکھ رہے ہیں؟ پھر وہ ڈھانچہ بھی جلایا جائے گا۔ آؤ وہاں چل کر کچھ لکھیں۔ وہ سائی کے ساتھ آ گئی۔ ایک روتے بسورتے آدمی کی شکل کا ڈھانچہ تھا، سر جو میدان میں پڑا تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ کوئی 100 افراد بیک وقت اس پر اپنے پچھتاوے لکھ رہے تھے۔ میں تاعمر پچھتاؤں گی کہ میں نے تمہارا دل بہت دکھایا۔ میں تمہارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی آلیان۔ سائی کو وہیں چھوڑ کر وہ آلیان کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے نظر نہیں آیا۔ ویرا اسے پوچھتے نظر آ گئی۔ وہ کسی کے کان میں بات کر رہی تھی اور جب وہ ذرا پیچھے ہوئی تو امرہا کو معلوم ہوا وہ کان آلیان کا تھا۔ دونوں نے سیدھے کھڑے ہو کر منہ سے آگ نکالی ایک ساتھ۔ پھر ان کے 2 کلاس فیلوز نے نکالی، پھر ان دونوں نے نکالی جو کافی دور تک گئی۔ شاید ان دونوں کے گروپس میں کوئی شرط لگی تھی۔ مجمع میں کھڑی امرہا اکیلی ہو گئی۔ جب وہ منہ سے آگ نکالنے سے فارغ ہو چکے تو ویرا نے آلیان کو کھڑا ہونے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں فائر پوئی تھام لی اور اسے اپنے ساتھ تیزی سے گول گول گھمانے لگی۔ آگ کی لہریں اس کے جسم کے ساتھ گول دائروں میں مختلف اشکال میں کئی رنگوں میں بنتی چلی گئیں۔ وہ اسے کمر کے پیچھے لے گئی، سر سے اوپر، دونوں پیروں کے نیچے، پھر سر کے اوپر۔ فائر پوئی اس کے وجود کے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ اتنی تیزی اور کمالیت سے اس کے نت نئے کرتب دکھا رہی تھی کہ لگتا تھا وہ ساری عمر اسی کھیل کو کھیلتی رہی ہے اور اس نے صرف اسی کو مشق کی ہے۔ اگر وہاں اس کے سامنے آلیان موجود نہ ہوتا تو امرہا ضرور داد و تحسین سے اس کی طرف دیکھتی، لیکن اب جتنی آگ ویرا کے ہاتھ میں تھی اس سے کہیں زیادہ امرہا کی نظر میں تھی۔ امرہا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی سبھی حصیں انگشتے بدنداں تھیں۔ اسے انہونی کے ہو جانے کی صدائیں سرگوشیاں بنتی سنائی دینے لگیں۔
اب ویرا نے آلیان کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ آس پاس موجود پوئی فیلوز ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ امرہ نے اپنے دل پر آگ کی لپٹیں محسوس کی۔ اس نے ذرا غور کیا، اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہی، لیکن وہ اور بڑھ گئی۔ ویرا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے پلیٹ ہاؤس کے شوکیس سے ڈرا کیا تھا اور جو صوفی نے ماسکو سے اسے بنا کر بھیجا تھا۔ وہ ایک دو بار اسے یونیورسٹی پہن کر جا چکی تھی، پھر وہ ایک عرصے تک اس کی وارڈروب میں پڑا رہا۔ امرہ کو لگتا تھا وہ اب اسے پھینک دے گی، لیکن اسے پھینکا نہیں گیا تھا۔ آلیان کھڑا تھا اور ویرا کے کرتب ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، اور پھر وہ رک گئی عین آلیان کے سامنے، بہت ہی کم فاصلہ رکھ کر۔ اس نے کچھ کہا۔ آلیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی زیادہ دور سے بھی اسے یہ سننے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ ویرا نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے؟ 12 گھنٹے بجے اور مجمع میں سکوت چھا گیا، اور پھر 12:01 کا گھنٹہ بجا۔ مجمع نے سکوت کو شور سے توڑا۔ 70 فیٹ اونچے ڈھانچے میں آگ بھڑکی اور وہ جلنے لگا، سر سے گردن سے سینے تک، پھر پورے کا پورا۔ اس آگ نے قیامت کا منظر برپا کر دیا۔ اس سے نکلنے والی لپٹیں دنیا کو سمیٹتی ہوئی لگی، جیسے تباہی کا نقطہ آغاز ہو اور آباد کاری کا نقطہ انجام۔ سب جل جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آلین نے ویرا کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور مسکرایا۔ آنکھ کی آواز فراق دیدہ کے غم لا حاصل کے دہن سے نکلی، اور اسی پر بس نہیں ہوئی۔ ویرا نے یونیفیلوز کی طرف گھوم کر تالی بجائی اور انہیں متوجہ کیا۔ آلیان کی طرف اشارہ کیا اور بولنے لگی، اور پھر وہ زمین پر آلیان کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور تیز تیز بولنے لگی۔ اس کا انداز بچگانہ تھا اور دل ربا بھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور بدصورت بھی۔ آگ نے آتشی پروں پر افشاں کو مسلوب کرنا شروع کیا۔ یونیفیلوز دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر آلیان نے کچھ کہا کہ تالیاں بجنے لگیں اور ویرا کھڑی ہو کر مسکرانے لگی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی ویرا کے ہونٹوں پر دیکھی نہیں گئی تھی۔ سائی اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ امرہ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سائی کی آواز لرز رہی تھی۔ امرہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سائی اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ ویرا آلیان سے کیا کہہ رہی ہے، تم جانتے ہو، ہے نا؟ سائی نے اس سے آنکھیں چرائیں، اور وہ جان گئی کہ سائی جانتا ہے۔ ویرا تمہارے پاس آئی تھی سائی، کچھ کہا تھا اس نے؟ امرہ چلا اٹھی۔ سائی کا خاموش کھڑا رہا۔ وہ کیسے کسی کا راز کسی اور کو دے سکتا تھا؟ امرہ جھٹکے سے پلٹی۔ زندگی میں سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے امرہ، سائی نے نرمی سے کہا۔ امرہ کے آنسو اس زمین پر گرنے لگے جہاں الاؤ ہی الاؤ دہک رہے تھے۔ تو آلیان ویرا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ کہانی کا یہ وہ موڑ تھا جو اس کے دل کی آنکھ سے اچھل تھا۔ اگر ہم کچھ نہیں پا سکتے تو ظاہر ہے اسے کوئی اور پا لیتا ہے۔ سائی کے لیے مشکل تر ہو گیا اس کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے۔ افشاں سنگ اس نے خود کو بھی آتشی پروں کے سپرد کیا۔ امرہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امرہ؟ سائی اس کے سامنے آیا۔ گھر۔ وہ سائی کو پیچھے چھوڑتے آگے بڑھی۔ اتنی جلدی؟ آؤ دیکھو، ابھی تو برننگ مین جلنا شروع ہوا ہے۔ اس نے اس کا دل بہلانے کی اپنی سی کوشش کی۔ وہ تو کب کا جل چکا۔ وہ اور آگے بڑھ گئی، رش کو پرے کرتی ہوئی، رش سے پرے ہوتی ہوئی۔ سائی اس کے پیچھے لپکا، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ اسے پا نہ سکا۔ ایک چنگاری اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس کے فرشی دوپٹے پر گر گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ بڑبڑائی۔ کیا یہ ہونا تھا؟ وہ کراہی۔ وہ ساری یادیں ذہن سے کھرچ ڈالے گی، صرف ایک منظر کو ذہن سے مٹانے کے لیے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا۔ ویرا اور آلیان اور ویرا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، وہ یہ جانتی تھی۔ اسے شادی کے لیے پسند کرے گی، وہ یہ نہیں جان پائی۔ امرہ، تمہارا دوپٹہ! عین چلائی۔ اس کے دوپٹے کا فرشی پلو آگ پکڑ چکا تھا۔ اس کے بال بھی پیچھے سے جل چکے تھے۔ کیا ہوا، نظر نہیں آ رہا؟ عین اس کا دوپٹہ زمین پر رگڑ رہی تھی۔ آ رہا ہے نظر، جل گئی ہوں میں۔ سب ہاؤ آؤ کر رہے تھے، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ امرہ سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عین نے اس کی حالت پر غور کیا۔ اسے جواب دیے بغیر وہ چلی آئی، آگ سے بھرے میدان کو پار کر کے۔ اس سے باہر نکل کر اسے ٹیکسی کے لیے دور تک چل کر جانا تھا۔ وہ لمبی سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ اس کی پشت پر برننگ مین ایستادہ تھا۔ اسے لگا وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہاں بھی کوئی جل رہا ہے، اور مجھ سے زیادہ جل رہا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے جل کر راکھ ہو جائے گا۔
اسے پیدل چلنے میں کوئی قباحت نہ ہوئی کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے محسوسات چلا رہے تھے کہ اس نے دیر کر دی۔ اس کی آنکھ کی پتلی اسے بار بار چند مناظر دکھا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کا ماسک اٹھا رہا ہے۔ ویرا اس کے آگے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ہزاروں کی پریڈ میں اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں ویرا کا ہاتھ نرمی سے تھپک رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے کود رہا ہے۔ وہ اس کی کھڑکی سے رخ موڑے جا رہا ہے۔ دور، بہت دور، وہ دور جا چکا ہے۔ اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے باکس کھولا اور سب سے پہلی چیز جو اس کے ہاتھ نے اٹھانی چاہی وہ رول ہوا کاغذ تھا۔ اس نے اس کا ربن کھول کر اسے اپنے سامنے پھیلا لیا اور گھٹنوں کے بل نیچے ایسے بیٹھ گئی جیسے عقیدت کے پیش نظر ایسا کرنا لازم تھا۔ سویڈن جاتے میں نے ٹرین میں بیٹھی بیٹھی سے بنانا شروع کیا تھا۔ پھر جہاں جہاں میں گیا یہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے ہر خوبصورت جگہ رک کر اس کی نوک پلک سنواری۔ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے میں نے ان بیلوں میں رنگ بھرے۔ چار اطراف پہاڑوں میں گھر کر مجھے ان بیلوں پر پھول بنانے کا خیال آیا، اور ہزاروں کے ہجوم میں گھومتے میں نے اس ہیٹ کے گرد ریبن لپیٹ دیا۔ اور یہ زمین کو چھوتی پوشاک دیکھو۔ میں نے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کافی وقت لیا کہ یہ زمین کو چھوئے گی یا نہیں۔ اور کیا تم نے کبھی پھولوں کو کمر کے گرد لپیٹا ہے؟ دیکھو، اس فراک پر کمر کے گرد لپیٹے یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے بنا اسکیچ ان دونوں کے درمیان رکھا تھا اور وہ دونوں برف کے ڈھیر پر بیٹھے تھے۔ وہ ایک ایک جزیات پر انگلی رکھ رکھ کر بتا رہا تھا کہ کہاں اور کیسے اس نے کیا کیا بنایا۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو اسکیچ اپنی زبان سے اسے سب بتا رہا تھا، جس میں مانچسٹر یونی کی عمارت کا دھندلا منظر تھا اور جس کے در و دیوار سے زمین پر پھوٹتی پھولوں سے لدی دلکش رنگوں والی بیلیں لپٹی تھیں، جیسے وہ قدیم لیکن بار بار دہرائے جانے والی داستان کی شاہی ریاست کا محل ہو۔ ایک لڑکی جس کے پس منظر میں یہ سب تھا، زمین کو چھوتی پوشاک جو کمر سے چست اور پھولوں سے لپٹی تھی، میں ملبوس چمکتے سورج کو شرارت سے ذرا سی آنکھیں بند کیے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ گول ہیڈ کے کنارے پر تھا جو اٹھے ہوئے سرے سے گرنے کے قریب تھی۔ لڑکی کے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے اس کے قدرتی حسن کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ مرحا تھی۔ کیسی ہے؟ اس نے بہت شوق سے پوچھا، اس خیال کے متعلق جس کی کہانی وہ بنا کر لایا تھا۔ اچھی ہے، تم ذرا تفصیل سے دیکھو۔ اسے جیسے مایوسی ہوئی۔ اس کی بنائی کہانی میں چھپی کہانی پڑھی کیوں نہیں جا رہی آخر؟ بہت تفصیل سے دیکھ چکی ہوں۔ اس نے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی۔ تصویر میں یونیورسٹی کے اندر سے ایک تقریباً نہ نظر آنے والا سایہ لڑکی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا، جو پھولوں اور بیلوں کا حصہ لگتا تھا اور جسے پہلی نظر میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ امرہ نے خود کو دیکھنے سے بھی پہلے اس عکس کو تصویر میں دیکھ لیا تھا۔ وہ آلیان تھا جس پر اس نے انگلی نہیں رکھی تھی، پر امرہ نے نظر رکھ لی تھی۔ اسے ایک پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ وہ سب جان گئی تھی کہ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا مسکرا کیوں رہا ہے، وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے، وہ کہیں سے بھی گزرے وہ سامنے کیسے آ جاتا ہے، وہ شو سٹور میں اس کی منت کرنے کیوں آیا تھا کہ اس کے ساتھ چلے۔ مانچسٹر میں پہلی برف باری دیکھتے ہی، اسے اپنے چار اطراف محسوس کرتے ہی، برف پر گر کر بیٹھتے ہی اس نے سب جان لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ہر جنبش، ہر جملے کا جواب آ گیا تھا۔ وہ کہانی سمجھ چکی تھی جو ابھی سنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اسی وقت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہ سنتی تو بے چین ہو جاتی۔ وہ سامنے نہ آتا تو کوئی اور سامنے آتا اسے اچھا ہی نہ لگتا۔ وہ اسے ڈھونڈ نہ لیتا تو وہ خود کو اس کے کرب و جوار لے جاتی۔ اسے ڈھونڈ لے، جس جگہ وہ اسے ہائے کہنے کے لیے کھڑا ہوتا، اس جگہ کو وہ بہت دور فاصلے سے ہی اپنی نظروں میں رکھ لیتی اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ پرسکون ہو جاتی۔ وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لاپرواہ بن جاتی۔ یہ پہلا حصہ تھا ایک ایسی لڑکی کا جسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، جس میں وہ خود کو بے بس پاتی تھی، بس اسے یہی تو کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا حصہ تھا، ایک لڑکی جو خوف زدہ تھی، اس خیال سے جو اس کا ذہن اسے سناتا رہتا تھا کہ اسے لوٹ کر واپس جانا ہے، اور اپنے ساتھ وہ اسے نہیں لے جا سکے گی کیونکہ وہاں کوئی اس کا کھلے دل سے استقبال نہیں کرے گا۔ وہ اس تصویر کی تفصیلات بھی جان گئی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے اس کی دنیا بدل گئی ہے، رنگوں اور پھولوں سے سج گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کی چمک میری دنیا کی ہر چیز کو منور کر رہی ہے۔ اس لیے وہ تو سورج کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس تصویر کو ان خوبصورت جگہوں پر بیٹھ کر بنایا جہاں جہاں وہ چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو۔ وہ اسے ساتھ لے گیا تھا۔ سویڈن سے صرف یہی لایا ہو میرے لیے؟
یہ صرف نہیں ہے، اس کا منہ بن گیا، وہ بہت اداس ہو گیا۔ تم نے کبھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ ہر تصویر بولتی ہے۔ وہ اداسی سے گویا ہوا۔ جو کہانی وہ لکھ کر لایا تھا مرحا نے اسے نہیں پڑھا تھا۔ مجھے انسان کی زبان سمجھ میں آ جائے یہی کافی ہے۔ اداسی کو جھٹک کر اس نے ایک نئی داستان کراس بیگ میں سے نکالی اور ایسا کرتے وہ بہت خوش تھا۔ اداسی ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا تھا یہ جادو ضرور چلے گا۔ وہ ایک لکڑی کا پل تھا جو بہت بڑی جھیل کے اوپر بنا تھا۔ پل کے اس طرف ایک لڑکا کھڑا منہ پر ہاتھ رکھے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ پل کے دوسری طرف جنگل اور پہاڑ تھے۔ ایک درخت کے پیچھے ایک لڑکی اپنی ہنسی دباتی چھپی کھڑی تھی۔ وہ کتنی زبانیں اور داستانیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ اسے کیا کچھ سنا رہا تھا، کیا کچھ بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے خود کے اور اپنے درمیان اس ماڈل کو نکال کر رکھا، امرہا نے اپنا سانس گم ہوتے پایا۔ تو کیا وہ ابھی اس سے سوال کر دے گا اور اسے انکار کر دینا ہوگا جیسا کہ اس نے سوچ رکھا تھا؟ یہ خواب اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ پھر وہ ایسے اس کے آس پاس نہیں رہے گا۔ یہ کس بچے کے لیے لائے ہو؟ اس نے سنگ دلی سے اس کا خواب توڑ دیا۔ بچے؟ وہ دیر تک حیران رہا اور جیسے اس کا ننھا سا دل بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ کھلونا نہیں ہے؟ اس نے مزید اس کا دل توڑ دیا۔ وہ اس کی مشق بہت پہلے سے ہی کرتی رہی۔ نہیں، یہ ایک تصویر کی عملی صورت ہے امرہا۔ اسے چھوا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو، پل کے اس طرف کھڑا یہ لڑکا اس لڑکی کو آواز دے رہا ہے جس کے ساتھ اسے مچھلی کا شکار کرنا ہے، یا جھیل کے پانی میں پیر ڈبو کر بیٹھنا ہے اور سورج کو چڑھتے اور ڈھلتے دیکھنا ہے، یا جنگل کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے جانا ہے اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو کھلونا ہی ہوا نا۔ تتلیوں کے پیچھے بچے ہی تو بھاگتے ہیں۔ بچے نہیں امرہا، معصوم دل تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا سارا مانچسٹر، تمہارا لاہور، یہ ہماری دنیا ہر رنگ کی تتلیوں سے بھر جائے؟ ہم ان میں گھر جائیں، وہ ہمارے ساتھ اڑیں، ہمیں اپنے ساتھ اڑائیں۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو نا آلیان؟ میرا دماغ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، دل نہیں۔ تم کتنی معمولی باتیں بھی نہیں سمجھتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں ہر بات تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہر بات وہ تفصیل سے سمجھ چکی تھی۔ اس وقت وہ یہی چاہتا تھا کہ پل کے اس طرف کھڑا آلیان جو اسے آواز دے رہا ہے تو اس کی آواز پر وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی اس کے پاس آ جائے اور کہے، لو میں آ گئی۔ تم اپنی بے سری آواز کو تھوڑا سا سریلا کر کے نہیں بلا سکتے؟ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو یہ بے سری ہو جاتی ہے۔ اب سنو، کیا اس میں سر آئے؟ ہاں، کچھ بہتر ہے۔ ہیڈ کو سر پر جمائے اس سے آگے چلی۔ تمہاری ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ ضرور آئے گا۔ چیری، وہ موڑے بغیر اسے کہے گی۔ اتنی کم چیری؟ اسے صرف بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوگا۔ میں اتنی ہی کھاتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے لیے نہیں لائی میں، لیکن میں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ وہ لینے سے زیادہ صرف دینے پر تیار رہے گا۔ کیا؟ اب وہ پلٹے گی، اسے دیکھے گی۔ یہ، اس نے مٹھی کھول دی اور تتلی اڑتی ہوئی اس کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا بہانہ کرتے، دراصل اس کے پیچھے بھاگنے کا۔ اسے تتلیاں نہیں چاہیے تھیں، ان کے پیچھے بھاگتی امرہا چاہیے تھی۔ اسے مچھلیوں سے مطلب نہیں تھا، اسے اس کے ساتھ بیٹھنے سے غرض تھی۔ اسے پھول اچھے لگتے تھے اگر وہ اس کی پوشاک میں گندے ہوں، اس کی کمر سے لپٹے ہوں، یا اس کے سر پر تاج کی صورت رکھے ہوں۔ یہ جو تمہیں کھلونا لگ رہا ہے امرہا، جس دن یہ تمہیں کھلونا نہ لگے مجھے بتانا۔ اچھا، تم کیا کرو گے؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے کر آؤ گی، اس دن یہ سوال نہیں کرو گی۔ اگر مجھے کبھی بھی سمجھ نہ آئی تو؟ اپنے خوف کو اس نے زبان دی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یہ پھر کوئی بد دعا ہی ہوگی جو تمہاری عقل کو دی گئی ہوگی۔ بد دعا اس کی عقل کو نہیں، قسمت کو دی گئی تھی۔ اس نے درخت کے پیچھے کھڑی لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ دونوں کو جھیل کے کنارے بٹھا دیا۔ سورج ڈھلنے لگا، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ وہ یہ چاہتا تھا تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا بند کمرے میں ایک عملی تصور کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے مانا کہ وہ ایک نحس وجود ہے اور آلیان کے لیے نحوست لے کر آئی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا رہا ہوگا۔ اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے وہ بس اس کے سٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے وہ رات کو اس سے ملنے آیا تھا، یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ امرہا اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں۔ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنی ہی دور پہلے وہ اسے بس سے لے کر اتر گیا۔ کتنے سٹاپ پہلے اتر گئے تم؟
وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر عالیان ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادی سے کہتی ہے اگر اس نے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا؟ کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو کہ شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا؟ اس کے سرہانے پھول رکھ کر؟ پھولوں سے اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وہی رکھ رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو۔ کبھی بہت فارغ ہوئی تو کوشش کروں گی۔ اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اس نے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بھول چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہو۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ۔ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی۔ اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات نہیں پڑھ لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجا بندھے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی۔ پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس نے اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی۔ لیکن یہ کیا الٹا ہو گیا؟ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا، اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے۔ اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اس سے فاصلہ رکھا، نہ اپنے پلان کے مطابق اسے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنی طے حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا، جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار وہ 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی۔ میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی اب وہ خواب بھی سچا ہوگا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عالیہ نے اس کی شکل کی طرف کئی لحظے دیکھتا رہا، پھر اس کے کہکوں کو تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا، ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کھنگال کر چند ایسے واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جب وہ کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی صحرا کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنسنے میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا مجھے ہمیشہ ایسے ہی ہنسا سکتی ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے، جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امرحہ بن جاتی ہے جس سے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی۔ وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور چینی خاتون نے ریبن دیتے ہوئے سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے تو تم اس کا نام اس پر لکھوا سکتی ہو۔ امرحہ نے خاتون کو دیکھا اور مسکرا نہ سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہے؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائی کہ ہاں میں چوری پکڑ چکی ہوں۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر جیسے اس نے اسے بدشگونی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع تھا اور پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی۔ اسے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اسے پوچھا جا رہا ہے کس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ امرحہ۔ وہ جو پلٹ گئی تھی واپس پلٹی۔ میرا نام امرحہ ہے اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا عالیان۔
خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ریبن کو لے کر اس کے لیے چلنا دو بھر ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اس کے دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم جان گئے ہیں تم کیا کر رہی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے کوئی ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ریبنوں کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں نہ آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک خود اس کے سامنے نہ آتی۔ چینی سٹالوں پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی میری شادی میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھی اس کی حکمت عملی جو اس نے ترتیب دے رکھی تھی، اور اس حکمت کی وجہ وہ یاد بنی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد، جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں انتہا پسند، اور کیا سننا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے اصول ہیں، آپ مداخلت نہ کریں بابا۔ اصول ہے، شریعت نہیں کہ بدلی نہ جائے۔ شریعت ہی سمجھ لیں، شریعت ہی سمجھ لیں۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب جب اس کی نظر آلیان پر پڑتی۔ ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور صرف تھوڑا بہت کام کر سکتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری بھی اسی وجہ سے جاتی رہی۔ چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا تھا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنے اسٹور پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ منت کرنے پر بھی نہیں رکھا۔ چند ہزار روپے دے دیے کہ اس کی امداد کر دیں۔ امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کرنے کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ دادا نے پیسے واپس کر دیے۔ جو اپنے اسٹور پر ایک عیسائی لڑکے کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے؟ جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بیٹی دیتے؟ جس کے لیے ضد نہیں توڑ رہے تھے اس کے لیے روایت توڑتے؟ والیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تذلیل کرواتی؟ رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانی ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر جھکی اس تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، جس میں نظر آنے اس کے مہیب عکس کو اس نے پینسل سے گہرا کر لیا تھا۔ وہ ڈریگن کے ماسک تلے بھی روتی رہی تھی، جیسے جان گئی تھی کہ اب اسے رونا ہی ہے۔ وہ روتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس سے الگ ہی ہونا ہے۔ وہ اسے دوستی کے لیے منا لے گی، محبت تک بات نہیں لائے گی۔ لیکن اب اس رات برننگ مین کو اپنی پشت پر دور چھوڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی۔ اس نے اس محبت کا ترازو ہاتھ میں پکڑا تھا اور دونوں طرف آلیان کو بٹھایا تھا۔ خوف کو دل میں ہی لیے وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھی تھی۔ ہاں اب ہی تو اس نے وہ دھن تشکیل دینی تھی جو روح کی تھی، جو آلیان کے وجود سے پھوٹتی روشنی سے مل کر رقص کنا ہونے کو تھی۔ ابھی تو اس نے اس کی آنکھوں پر کمانوں کے کناروں سے جا ملنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کتنی ہی بار اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ آلیان کو روک کر اسے ساکت کر کے ابھی تو اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا کمل آسن جمایا تھا۔ سسکیوں نے سناٹے سے ہم کلام ہونا چاہا، وقت نے بے دردی سے ٹھہر جانا چاہا، تقدیر نے ترہم کے آنسو ٹپکائے۔ اندھیرے آگ سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا، جسے ساری عمر روتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا۔ اب وہ اسے آخری بار دیکھ آیا تھا، اب وہ محبوب کے محبوب کو پانے نکلا تھا۔ رات کے ایسے آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے کرلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی، اور عشق اس پر یہ جائز نہیں تھا کہ غفلت برتی جائے۔ نار کو پیچھے چھوڑتے، نار کو وجود میں لیے اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسوؤں نے جو سفر کیا وہ کہاں جا کر رکے گا؟ کئی ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں، اس نے کوئی ایک بھی نہیں لی۔ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی بار گرنے لگی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھی، اس کی آنکھیں صاف نہیں ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔
اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امرہا؟ مجھ سے شادی کرو گی امرہا؟ شریعت ہی سمجھ لے، ہنس نسب لے کر بیٹھنا۔ اور ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہے۔ میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے؟ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں۔ امرہا، اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا وہ گیت جو پورا بنا گیا تھا نہ آدھا، وہ سڑک پر اس کے قدموں تلے بکھرتا چلا گیا، لفظوں کی دھمال میں کھونے لگا۔ آغاز بہار کی آمد ہے، سانسیں معطر ہونے لگی ہیں، مرتسم ہے دھنک بھی آنکھوں میں، نیا جہاں دل میں سجنے لگا ہے، اب وہ سجنے لگا ہے۔ ٹیکسی کو بمشکل روک کر وہ اس میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ اس سامان کو پیک کرنے لگی جسے ساتھ لے کر اسے پاکستان جانا تھا۔ اپنے سامان میں سے اس نے سب سے پہلے چھپا کر رکھے باکس کو نکالا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔